اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی بات مانو جو کہ کفر کرتے ہیں تو وہ تم کو اپنے ایڑیوں پر پلٹا دیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے دین سے، اسلام سے پلٹا دیں گے، اور اگر تم ایسا پلٹو گے تو تم جو ہے بڑے نقصان اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ یعنی دو گروپس ہیں، مومنین کے اور کافرین کے۔ تو کافر مومن چاہتے ہیں کہ بھئی کافر ہماری طرف آ جائیں، ایمان لا لیں، اور کافر چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے کفر کریں۔ اب اس وقت جیسا دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن ماحول ہے، ہمارے کئی لوگ جو ہے ویسٹرن کلچر سے امپریس ہو کے دین کو چھوڑ کے اس طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو، جو لوگ ایمان لائے ہو، اگر تم لوگ ان لوگوں کی بات سنو جو کفر کرتے ہیں تو پھر نقصان اٹھانے والے ہو کے پلٹو گے، یعنی تم اسلام سے پلٹ جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ بل اللہ مولاکم، حقیقت یہ ہے، یعنی بل کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ نہیں، اس کو نفی کر کے بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ اب یہ مولا کا جو مطلب انگلش میں ہوتا گارڈین کا مطلب نکلتا، اب اردو میں اگر دیکھیں تو آپ بولیں گے کہ پالنے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اللہ تو تمہارا دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ ہوا خیر الناصرین، اور وہ سب میں بہتر مدد کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سب میں زیادہ مدد کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب ہماری رکھوالی کرنے والے ہیں، دیکھ بھال کرنے والے ہیں، تو پھر ہم دین اسلام کو چھوڑ کے غلط کلچر کو کیوں کاپی کریں؟ اس وقت اگر ہم اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں تو معلوم ہو رہا کہ ہمارے پاس اہمیت امریکہ اور انگلینڈ کے کلچر کی اہمیت زیادہ ہے، یورپ کے کلچر کی اہمیت زیادہ ہے، اسلام کی اہمیت نہیں ہے۔ تو بول رہے ہیں وہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، تم تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر تم اسلام پہ رہو گے تو پھر یہ مان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دیکھ بھال کرنے والا ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا۔ ہم جو ہے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند، کوئی اتھارٹی نہیں اتاری۔ اب یہاں دیکھیے والذین کفروا کو اشرکوا بول رہے ہیں، تو مشرک کون ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا ہوتا۔ کافر کون ہوتا؟ انکار کرنے والا ہے۔ مشرک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو انکار کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسری چیزوں کو جو ہے شریک کر لیتا ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ایسی چیزوں کو شریک کیے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اتھارٹی، کوئی سند نہیں اتاری ہے، بس من گھڑت اپنے خیال سے کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس بھی ایک چیز ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، قرآن پہ چلو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس سے ہٹیں گے تو پھر من گھڑت باتیں ہیں، اس سے ہٹے کی من گھڑت باتیں ہیں۔ تو یہ ہم کو یہ اثر لینا ہے کہ بھئی دیکھو یہ جو مکہ معظمہ کے جو مشرک تھے، جو شرک کرتے تھے، بت پرستی میں آ گئے تھے یہ لوگ، تو ان کی وجہ یہ تھی کہ جو کتابیں ان پہ نازل ہوئی تھی وہ کتابوں کو چھوڑ کے اپنے خیال سے انہوں نے کوئی بات چیزیں جو ہے تراش لی تھی۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے جو باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی جو ہے 3 آیت، تو وہاں معلوم ہوا کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو قرآن جب مکمل ہو گیا تو اس میں ایڈیشن اور سبٹریکشن کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو سنت میں کوئی ایڈیشن کا سوال پیدا نہیں ہوتا، حدیث میں کوئی ایڈیشن کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور دین ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو اگر تم اللہ کے کتاب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹو گے، جس کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سند نازل نہیں کی ہے، اس میں ہماری انا بھی شامل ہے۔ 2 دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو خواہش بھی الہ نہیں ہے۔ اگر خواہش بھی قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے تو پھر خواہش کو کچلنا پڑے گا آپ کو۔ تو جو ہے کوئی سند ہی نہیں ہے دوسری چیزیں جو ملاتے ہیں۔ تو یہ جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ ماواہم النار، ان کا جو ہے ٹھکانہ، سیٹلنگ پلیس جس کو بولتے ہیں، وہ آگ ہے،
وبئس مثوى الظالمین، اور یہ ظلم کرنے والوں کا جو ہے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے. یہاں سے جو کافر، مشرک، منافق، گناہگار جو جائیں گے تو ان کے معاملے میں جو فیصلے ہوں گے تو وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، تو دوزخ میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، دوزخ میں رہنا پڑے گا ان کو. جیسا گھروں میں رہتے اس طریقے سے دوزخ میں رہنا پڑے گا. تو بہت برا ٹھکانہ ہے یہ. اب یہاں سے جنگ احد پہ پھر مضمون واپس آ رہا ہے، تو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیں کہ جنگ احد میں ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کی فوج لے کے مکے کے کافر اور مشرک جو ہے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے آ گئے تھے. تو مدینے سے جو ہے 1000 لوگ نکلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے احد کی پہاڑی میں. وہ 1000 لوگوں میں سے عبداللہ بن ابئی جو منافقوں کا سردار تھا وہ 300 لوگوں کو لے کے پلٹ گیا. اب بچے تھے خالی 700. اب یہ 700 کو لے کے نکلے. اب جب نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ احد کی پہاڑی دیکھے ہیں اب ان کو اندازہ ہے کہ بیچ میں پاسز ہیں. تو ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں ایک 50 تیر اندازوں کو، تیر چلانے والوں کو کھڑا کر دیا کہ دیکھو بھئی جنگ ادھر ہو رہی ہے، تم یہاں حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ دشمن ادھر سے پلٹ کے آ کے ہمارے پیٹھ کے پیچھے مارے. تو جب جنگ شروع ہوئی تو بہت جلدی مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا. وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا. اب دیکھیں 700 میں سے 50 ادھر چلے گئے، 650 بچے. 650 جو ہے 3000 کو ختم کرے. 3000 سے جو ہے ڈیفیٹ دیے ان لوگ، شکست دیے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. 650 جو ہے 3000 کو بھگا دیے. وہ اپنا مال چھوڑ کے بھاگنے لگے. اب جب مال چھوڑ کے بھاگنے لگے تو یہ جو تیر انداز تھے یہ لوگ سمجھے کہ بھئی جنگ ختم ہو گئی. اب جنگ ختم ہو گئی، وہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتایا تھا کہ دیکھو جب تک میں نہ حکم دوں وہاں سے نہیں ہلنا. تو ہوا کہ وہاں سے 40 تیر انداز نکل گئے، 10 بچ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. وہ بھاگتے ہوئے، کافر جو بھاگ رہے تھے ان کے ساتھ بھاگ رہے تھے، بھاگتے بھاگتے پیچھے سے دیکھے یہ تو بالکل کھلا ہے. تو ایک دم حملہ کیے. اب یہ مسلمان جو تھے صحابہ، یہ مال غنیمت جو چھوڑ کے لے گئے تھے وہ لینے میں مصروف تھے، بالکل ان اویئر جس کو بولتے. پیچھے سے ایک دم حملہ ہوا. اس میں 70 صحابی شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو دانت ٹوٹ گئے. وہ اس کا جالی جو ہے آپ کے اس میں چہرے میں گھس گئی، بڑی مشکل سے نکالنا پڑا، اتنی بری طریقے سے دھس گئی. اور پھر افواہ مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب یہ بیک گراؤنڈ تھا. اب یہ بیک گراؤنڈ میں یہ آیتیں آ رہی ہیں کہ لقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحصونہم باذنہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ تم کو سچ کر کے دکھایا جب تم ان کو خوب قتل کر رہے تھے، تباہ کر دیے تھے، ان کو ڈومینیٹ کر دیے تھے، بھاگ رہے تھے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ ہوا یہ کہ تم کو جو چیز پسند ہے جب وہ دکھ گئی، مال غنیمت جب دکھ گیا تو 3 چیزیں تم لوگوں میں ہو گئی. ایک تو یہ ہوا کہ تم تم کمزور پڑ گئے، ڈٹرمنٹ طریقے سے نہیں جم سکے. اس کے بعد میں تنازع ہوا، تمہارے میں بحث مباحثہ ہوا. 40 صحابی بولے کہ بھئی جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت ہم کو بھی لینا چاہیے. 40 صحابی ادھر نکل گئے، 10 صحابی ادھر رک گئے. یہ بحث ہونے لگی. وہ بولے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم کو حکم نہ دے ہم اپنا مقام نہیں چھوڑیں گے. یہ تنازع ہوا، یہ بحث مباحثہ ہوا. پھر اس کے بعد میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. مال غنیمت دیکھ کے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو اب یہاں دیکھیے کہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کے 2 دانت ٹوٹے، چہرے پہ بہت بڑا گہرا زخم آیا، اور 70 صحابی شہید ہوئے. 70 صحابی شہید ہوئے. تو معلوم ہوا کہ یہ 2 چیزیں ہم کو ہمیشہ تباہ کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یعنی قرآن کی نافرمانی، اور پھر کیونکہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک مقام پہ آیا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں آپ. تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، دوسرے مال کی محبت. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں بھی ایک کیفیت یہ کہ بھئی مال مل جائے، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لے لے اور ہم کو مال نہ ملے.
تو اب اس کے بارے میں یہاں بات آ رہی ہے کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض ایسے تھے کہ دنیا چاہتے تھے اور بعض ایسے تھے تو آخرت چاہتے تھے۔ دنیا چاہنے والے 40-30 تیر انداز تھے، آخرت چاہنے والے وہ 10 تیر انداز تھے جو رک گئے تھے وہاں، بولے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہم کام نہیں کریں گے۔ تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ لیے۔ تو ہوا یہ کہ ثم صرفکم عنہم، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے پھیر دیا، دشمن سے پھیر کے تم مال کے طرف لگ گئے، تم لوگ دشمن سے پھیر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ لیبتلیکم، کہ تم کو آزمائیں۔ مومن کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے، یہ آزمائش کے لیے ہوا۔ ورنہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 آیت میں آیا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم خود ڈیفینڈ کر لیتے تھے ان سے، تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، کن فیکن، تباہ ہو جاؤ، تباہ ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب جو ہوا یہ آزمائش کے لیے ہوا۔ یہ ہمارے پہ بھی جو مصیبتیں پڑتی ہیں آزمائش کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے، جو شکر کرتا کامیاب ہو گیا، لے کے آزماتے، جو صبر کرتا کامیاب ہو گیا۔ اب یہ آزمائش ہم لوگوں کی نہیں ہوئی، یہ جو جان کی آزمائش، زخموں کی آزمائش، آپ آگے دیکھیں گے کہ کیا کیا حالت ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام معاملہ اس لیے کیا کہ تم کو آزمائیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ کون؟ وہ جو 40 تیر انداز نکل کے آ گئے تھے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہ قرآن کی اور ایک آیت کی صداقت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، اور وہ لوگ جو کفر کرے اور جھٹلائے یعنی عمل نہیں کرے تو وہ تو جو ہے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تو کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں نکل گئے تھے اپنی جان پہ کھیلنے کے لیے، یہ 50 تیر انداز جو تھے اللہ کی راہ میں نکل گئے تھے۔ اب انسان کی کمزوری کی وجہ سے ایک غلطی ہو گئی ان سے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بھئی آپ نماز کو آئے، نماز میں کچھ خیال ادھر ادھر بھٹکا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ آپ نماز کو ہی نہیں آئے تو پھر معافی کا کیا سوال پیدا ہوتا؟ بھئی حکم کی پیروی کرنے میں کچھ غلطی ہو گئی، انالیسس میں غلطی ہو گئی، یہ لوگ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی۔ ایک ہی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، نہیں کریں۔ تو کیونکہ اللہ کی راہ میں نکلے تھے اور وہ کام میں کچھ غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ وہ جو عمل ہی نہیں کرتے قرآن اور حدیث پہ، ان پہ مغفرت کی کیا سوال کیا ہوتا ہے؟ شدید العقاب بھی ہے، پھر سزا کس کو دے گا؟ تمام کافروں، مشرکوں اور منافقوں کو معاف کر دے گا تو پھر سزا کس کو دے گا؟ پھر فرما رہے ہیں کہ واللہ ذو فضل علی المومنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین پہ فضل کرنے والا ہے، بھلائی کرنے والا ہے، فیور کرنے والا ہے، ان کو پریفر کرنے والا ہے۔ دوسروں کے فضل کے کئی افضل جیسا بولتے، کئی معنی آتے مومنین کے لیے۔ تو پہلے ہم ڈیفینیشن میں آئے نا مومنین۔ دیکھیے ایک جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ مومنین کی مدد کرنا۔ اب یہ جو ہمارے پاس عراق میں ہو رہا، فلسطین میں ہو رہا، افغانستان میں ہو رہا، یہ کیوں نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کی مدد؟ سیکنڈ کی بات ہے بھگا دینا ان لوگوں کو۔ اس لیے نہیں کہ ہم وہ مومن کے ڈیفینیشن میں ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اگر ہم مومن کے ڈیفینیشن میں ایک انٹرویو دیکھا تھا، پہلی وار جو عراق کی ہوئی تھی، تو کوئی عراقی صاحب سے انٹرویو لے رہے تھے کہ بھئی یہ وار کے بارے میں آپ کا کیا وہ ہے، تو وہ بولے ہاں بھئی بڑی تکلیف ہو رہی، نائٹ کلبز کو نہیں جا سک رہے، پکچرز نہیں دیکھ سک رہے۔ کیا بولیے آپ، کیا حشر ہے قوم کا؟ یعنی موت کے منہ میں پڑے ہوئے ہیں اور نائٹ کلبز اور جو ہے پکچرز کی ان کو دھن ہے کہ وہ مس ہو رہے ہیں وار کی وجہ سے، تو پھر ایسی قوم کو جو ہے سزا نہیں ملے گی۔ اب آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ حلیم میں درگزر کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو چھوڑے ہوئے ہیں، ورنہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے، رحم و ترس کے جو ہے قابل ہی نہیں ہے۔ اب جو صحابہ، یہ دیکھیے اب جو انتشار ہوا پیچھے سے، خالد بن ولید، اب میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بول رہا ہوں کہ بعد میں وہ بہت بڑے صحابیوں میں گنے جاتے ہیں، تو جب وہ حملہ کیے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کیا کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ اڑا دیے، تو مسلمان ڈھیلے پڑ گئے،
بعض مسلمان یہ سوچے کہ بھئی اب جی کے کیا فائدہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے، تو وہ گئے لڑے اور شہید ہو گئے. بعض بولے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے تو کس کے لیے لڑنا ہے، پیٹ پلٹا کے بھاگنے لگے. تو اب یہاں اس کا وہ سین ہے کہ اس تسعدوا ولا تلؤون علی عہد ورسول یدعوکم فی اخراکم. اور جب جو ہے تم پہاڑ پہ چلے جا رہے تھے، جو احد دیکھے ہیں پہاڑی ہے، تم پہاڑ پر اوپر چلے جا رہے تھے اور تم مڑ کر بھی کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے سے پکار رہے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار پہ جو ہے تم وہ نہیں کر رہے تھے. یہ حالت تھی. اتنا غلبہ ہو گیا تھا کافروں کا ایک دم جو ہے جو ہنگامہ کرے. 3000 کی فوج تھی ان کی، ہار کے چلے جا رہے تھے، مزے میں جیت گئے تھے، جنگ جیت گئے تھے، محض اس لیے کہ اپنا مقام چھوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے. یہ بھگتنا پڑا. تو تم جو ہے پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، کچھ جواب نہیں دے رہے تھے. اس وجہ سے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اس وجہ سے تم پر غم ڈالا گیا. غم پر غم کیا تھا؟ پہلا غم یہ تھا کہ جیت کو شکست میں بدل دیا گیا. وکٹری واز ٹرنڈ انٹو ڈیفیٹ. بھئی معمولی بات نہیں ہے، 650 لوگ 3000 کی فوج کو بھگا دی. کس قسم کی فوج تھی ہوگی، کیا حالات ہوئے ہوں گے. تو پہلا غم یہ ہوا کہ جو کامیابی ہوئی تھی وہ ناکامی میں بدل گئی. دوسرا غم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی افواہ پھیل گئی. تیسرا غم یہ ہوا کہ 70 صحابی ارننگ ممبرز آف دی مدینہ سوسائٹی، 70 ارننگ ممبرز آف دی مدینہ سوسائٹی، یاد رکھیے سورہ نساء میں کام آئیں گی یہ بات، وہ لوگ ختم ہو گئے. تو غم پہ غم ہوا. اب یہ کس لیے ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ یہ کس لیے انفارم کر رہے ہیں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَاكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم سے جو گیا ہے اور جو تم پہ مصیبت پڑی ہے تم غم نہ کرو. یہ ہم تم کو بتا رہے ہیں، ہم خود بتا دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ اس واسطے ہوا کہ اب یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری طرف سے ہوا، لہذا تم سے جو چیز جاتے رہی اور جو مصیبت پڑی اس پہ غم نہ کرو. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے خبر رکھتا ہے، انفارمیشن رکھتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام کچھ صحابہ کی غلطی کی وجہ سے یہ تمام ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، کیونکہ بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنۃ نعاسا یخشی طائفۃ منکم، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایک گروپ پر امن نازل کیا نیند کی شکل میں، جو تمہارے ایک گروپ پر چھا گئی. دیکھیں یہ بڑا میڈیکل پوائنٹ ہے، نوٹ کرنے کا ہے. نیند سے سکون ہو جاتا، جیسا ہمارے کوئی پہچانت میں کسی کا انتقال ہوا تھا، ان کے والد برداشت نہیں کر سک رہے تھے تو ان کو انجیکشن دے کے سلا دیا. اب لوگ ملنے آ رہے تھے تو بولے نہیں بھائی وہ بہت بے چین ہو رہے تھے تو ان کو نیند کا انجیکشن دے کے سلا دیا. تو معلوم ہوا کہ نیند سے امن ہوتا، میڈیکل سائنس ہے، نیند سے جو ہے سکون ملتا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کیے، اپنے طرف سے بے ہوشی طاری کرے ان لوگوں کو، اپنے طرف سے، تاکہ امن ہو جائے، امن میں آ جائے. اور پھر اس کے بعد میں ایک بات یاد رکھیے آپ کہ معلوم ہوا کہ نیند سے امن مل رہا ہے. اب ہماری فجر کی جو اذان ہے اس میں الصلاۃ خیر من النوم ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ کیجیے آپ. فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے. خیرون، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے. اس کا ثبوت ہونا ہمارا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اذان اور اقامت پڑھی گئی اور آپ نے اپروو کیا تھا اس کو، تو اس میں کوئی بات ہے. اب دیکھیں یہاں اگر کسی کو آپریشن کرنا ہے، ایون بائی پاس کرنا ہے، تو سینہ کھول رہے ہیں آپ، بے ہوش کر لیجئے، ہڈیاں توڑیے، پیر نکال دیجئے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، انہیں انکانشیس رہتا، یعنی نیند میں لا لیے اس کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ میں ایڑی میں تیر گھس گیا تھا، آپ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہے تھے، اتنی تکلیف ہو رہی تھی. تو صحابہ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، وہ جب نماز کے لیے کھڑے رہیں گے نکال لیں گے. تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے رہے تو تیر نکال لیے، پتہ ہی نہیں چلا آپ کو، تو ہے نہیں صلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز. تو وہ نماز کی ضرورت ہے ہم کو،
کہ ایسی نماز کے بے ہوش ہیں، تیر جسم سے نکل رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے، ایسی نماز. اور ہماری نماز، یعنی ہماری نماز تو پوری اس کے بعد میں کیا کرنا ہے پوری پلاننگ رہتی، یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں سے وہاں جانا ہے، وہ جانا ہے، نئی سو باتیں یاد آتی. وہ ایک مذاق کے طور پہ کوئی صاحب تقریر میں سنائے تھے کہ وہ ایک صاحب کنجیاں گھر کے کہیں رکھ کے جو ہے بھول گئے الماری کے، تو ان کے جو مرشد تھے ان کے پاس گئے، جا کے بولے صاحب ایسا میں کنجیاں کھو دیا، نہیں معلوم نہیں مل رہے ہیں. تو بولے میاں گھر جا کے نماز پڑھو. بولے کیا؟ نہیں نماز پڑھو. بولے وہ اللہ اکبر بولتے خیال آیا اور تکیے کے نیچے بجائے توشک کے نیچے رکھ دیا. پھر نماز پڑھ لے کے جا کے بولے صاحب کیسی بہترین نماز بتائے، میں اللہ اکبر بولتے جو ہے فوراً کنجیوں کا یاد آ گیا. تو بولے میاں میں نماز پڑھو اس واسطے بولا کہ غیر ضروری چیزیں یاد آتے اس میں، خالی بیٹھے رہے تو کچھ بھی. اچھا اتنی جلدی نماز ہوتی ہماری، ایسا جیسا کوئی کام پہ جانا ہے، پھر منتخب مارتے بیٹھے ہوئے، دھن 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 نماز کر کے بکوا کرتے کھڑے ہوئے. تو یہ جو ہے یہاں یہ سمجھنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کیسی تھی، نیند سے بہتر، یعنی جیسا بے ہوش کر کے آپریشن کرتے ہیں اس طریقے سے اللہ سے لو لگی ہوئی ہے. تو پھر ان لوگوں کا کیا مقام تھا، ہم لوگوں کا کیا مقام، یہ بات ہم لوگ چلتے چلتے کمپیئر کر لینا ہے. تو پھر کہا کہ اور طائفتم قد ہمت ہم انفسہم، اور ایک گروپ ایسا تھا کہ ان کو اپنی ہی فکر لگی تھی، اپنی ہی چنتا لگی تھی، دوسروں کی فکر نہیں تھی، میرا کیا ہوگا میرا کیا ہے. اور پھر یظنون باللہ غیر الحق کی ظن الجاہلیہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق سے ہٹ کے گمان کر رہے تھے، اور یہ لا علمی کا گمان تھا ان کا. دیکھیے وہ تیر انداز اگر نہیں ہٹتے تو پھر یہ چلے جاتے تھے واپس، بات ختم ہو جاتی تھی. غلطی اپنی ہوئی لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شکست دی. کیوں دی اللہ تعالیٰ نے شکست؟ یہ بھی کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے. ایک عالم ہمارا ایک عالم خلق ہے. عالم خلق میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پوٹاشیم سائنائڈ کھائے تو انشاءاللہ مر جائیں گے، کیونکہ پوٹاشیم سائنائڈ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اگر کوئی کھائے گا تو مر جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کے خلاف کیسا جائیں گے؟ اگر خلاف ہو گیا تو معجزہ ہو گیا. ہم لوگوں سے معجزے نہیں ہوتے تو نبیوں کے ساتھ کی بات ہے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی غلطی سے جنگ ہارے اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑے غلط غلط خیالات کرنے لگے کہ جو ہے ہماری ان کو مدد نہیں، مدد تو ملی تھی. یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ کہنے لگے کہ اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی دخل ہے، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے اس معاملے میں، جان چلے گی اتنے لوگوں کی. قل ان الامر کلہ للہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ معاملہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہے. معاملہ اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، کسی معاملے میں کسی کا دخل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ شیطان بولتا میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، میں بکریوں کے ایسا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر اجازت نہ ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. سارے کا سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. یخوفون فی انفسہم ما لم یبدوا لک، یہ اپنے سینوں میں اپنے اندر ایسی باتیں چھپا رہے تھے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہا ہنا، یہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں ہرگز قتل نہیں ہوتے تھے، آتے ہی نہیں تھے، ہمارا اختیار ہوتا تو بلا وجہ جو ہم کو بھجایا، اتنے لوگ شہید ہو گئے. جو اس قسم کی بات کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ایک اور ایک اصول بتا رہے ہیں. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اپنے گھروں میں بھی رہتے تو جن کے لیے قتل لکھ دیا گیا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کے اپنی قتل گاہوں کے پاس آ جاتے تھے. کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا کہ پلیس آف ڈیتھ از فکسڈ، مرنے کی جگہ فکسڈ ہے. آیت نمبر 154 ہے. آیت نمبر 145 میں ہم کیا پڑھے؟ ٹائم آف ڈیتھ از فکسڈ، مرنے کا وقت فکسڈ ہے. اب یہ دیکھیے، اب ایک قوم ہے اس کو یہ یقین ہے کہ مرنے کا وقت اور مرنے کی جگہ فکسڈ ہے. اب اس کو موت کا کیا ڈر رہے گا؟ بھئی اگر مجھے کہیں ہوٹل کے پاس رستے میں میری موت لکھی ہوئی ہے اور میں بلا وجہ کے ڈر رہا ہوں، نکل رہا ہوں نہیں گھر سے، تو کسی طریقے سے مجھے نکال کے اس جگہ پہ لایا جائے گا. لہذا آپ دیکھتے
کہ بھی ان کو سینے میں زبردست درد ہوا، لے کے گئے، لفٹ میں انتقال ہو گیا، آپریشن تھیٹر کے ٹیبل پہ لٹائے، ٹیبل پہ انتقال ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کو بلائے تک انتقال ہو گیا، گھر میں انتقال۔ تو ہر ایک کے مرنے کا وقت اور مرنے کی جگہ لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم گھروں میں بھی بیٹھے رہتے تو جن کی موت لکھی ہوئی رہتی ان کو جو ہے اپنی قتل ہونے کی جگہوں پہ خود ہی جو ہے آ جاتے تھے۔ اب یہ جو سب ہوا ہے، لی یب تلی اللہ ما فی صدورکم، اب یہ تمام جو جنگیں ہوئی، فتح ہوئی، شکست ہوئی، اتنے صحابی شہید ہوئے، یہ کائے کے لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو چیز ہے اس کی آزمائش کرے۔ آزمائش ہو گئی، کیا آزمائش ہوئی؟ بھائی 70 مومن شہید ہوئے، کئی مومن آخری دم تک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، کئی جو ہے پلٹ کے چلے گئے، 300 منافق چلے گئے۔ ٹیسٹ ہو گیا، منافق کون ہے، مومن کون ہے، شہید کون ہے، پورا امتحان ہو گیا۔ تو یہ تمام سچویشن ہم اس لیے کریٹ کر رہے ہیں کہ تمہارا امتحان ہو۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ، یہاں بھی ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں یہ چیزوں کو، اللہ تعالیٰ سزا کئی طریقوں سے دیتا۔ میں پچھلی دفعہ بھی بولا کہ جاپان کے بارے میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مشہور ہے کہ جاپان سٹارٹس ویئر امریکہ اینڈس۔ اتنی بڑی ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا پروگرس ہے۔ اتنا زبردست طوفان آیا، 2 دن تک جھٹکے ہوتے رہے، اتنا بڑا ارتھکویک آیا، ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں گئی، کہاں روک سکے؟ تو ایک جھٹکا تو اللہ تعالیٰ نیچرل کیلامیٹیز سے دیتے، بارش نہیں دیتے، جھٹکے دیتے، طوفان آتے، اور ایک یہ ہوتا کہ لوگوں سے پٹاتے۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں سے پٹا رہے ہیں، ہمارے عراق میں بھی پٹ رہے ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ایمان کے لوگ ہیں، قرآن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ کہ گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہوتی ہیں وہ آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ سورہ ہود کی 7ویں آیت میں بات آئی ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے۔ سورہ ملک اور سورہ دہر میں بات آئی ہے کہ ہم نے زندگی اور موت پیدا کی تاکہ تم کو آزمائے، ہم نے تم کو دیکھتا سنتا بنایا تاکہ تم کو آزمائے، ہم نے تم کو نطفہ امشاج سے ملتے جلتے مرد اور عورت کے نطفے سے بنایا تاکہ تم کو آزمائے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہ آزمائش ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ناکام کون ہوگا؟ جو اس کے خلاف جائے گا، کیونکہ آج یہی دین رائج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مانتے یا نہیں مانتے، یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارا۔ تو اس لیے یہ ہوا کہ تمہارے دلوں کی بات معلوم کر لیں۔ وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہیں اس کو پاک کر دیں۔ دلوں میں جو برائیاں ہیں، شیطان کے وسوسے ہے، موت کا ڈر ہے، مال کی محبت ہے، دشمن کا خوف ہے، یہ تمام برائیاں ہیں، یہ تمام نکلیں، صرف اللہ کا خوف تم میں آ جائے۔ اس کے لیے تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اس کا علم رکھتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک وہ لوگ جو جنگ احد کے دن جب 2 جماعتیں آپس میں ملی، مدبھیڑ ہوئی، اس میں سے مومنین کی ایک جماعت جو پلٹ گئی، تو کیا ہوا؟ بے شک شیطان نے ان کے پچھلے کچھ اعمال کی وجہ سے ان کو پھسلا دیا۔ دیکھیے نافرمانی کتنے لوگوں سے ہوئی؟ پہلے 3 اندازوں سے ہوئی۔ اس کا دوسرا گروپ کیا ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پھیل گئی تو بعض لوگ پلٹ گئے، چلے گئے۔ تو یہ جو پلٹے، یہ سیکنڈ گروپ جو پلٹا، ان کے کیوں ہوا ہے؟ یہ شیطان ان کو پھسلا دیا اپنے عزم سے، اپنے ارادے سے، کیونکہ یہ پچھلے کچھ گناہ ان کے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ پچھلے گناہوں کی وجہ سے بھی بعض وقت اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، توبہ ہونا پڑے گا اس کا، پچھلے گناہوں کو مٹوانا پڑے گا، توبہ کر کے مٹوانا پڑے گا، تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا۔ دیکھیں یہاں بات آ گئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھسے ادھر اپنی فوج کو لے کے۔ اگر نافرمانی نہیں کرتے، غلطی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے تو یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ صحابہ بھی جو جنگ احد سے پیٹ پلٹا کے بھاگ رہے تھے، نکلے تھے اللہ کی راہ میں، تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ ان کے پچھلے کچھ گناہ تھے۔ جب صحابیوں کے معاملے میں یہ بات ہوئی تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے کتنے پچھلے گناہ ہیں ہمارے؟
میں تو یہی بولتا ہوں کہ یہ دو فرشتے ہیں، ادھر نیکیاں لکھتا ادھر بدی لکھتا، یہ تو بیچارہ سوتے رہتا ہوگا، یہ اوور ٹائم کر رہا ہوگا، اس کو بول رہا ہوگا ذرا آپ بھی لکھ لو حضرت، میرے کو چل رہا نہیں، اتنا زوروں پہ کر رہا ہے، چل رہا نہیں میرا قلم۔ تو پھر ہم کو تو توبہ کرنا چاہیے جہاں موقع ملے۔ تو پھر ان کے بھی بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کیا۔ کیا شان ہے معافی کی؟ تو مایوس نہیں ہونا ہے۔ وہ تیر انداز مقام چھوڑے، ان کو بھی معاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ سن کے بعض لوگ دین سے میدان سے بھاگنے لگے، ان کو بھی معاف کیا کیونکہ نکلے تھے اللہ کے راستے۔ لیکن منافقین کو معاف نہیں کیا کیونکہ وہ پلٹ گئے تھے، ان کے دل میں ان کی بات آگے آ رہی ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ان اللہ غفور حلیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں کی سزا سے بچاتا ہے، اور حلیم ہے، سزا دینے وقت لیتا، مہلت دیتا۔ میں بار بار حلیم کے معنی سمجھاتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ حلیم ہی ہے۔ یعنی بھائی ایک بچہ آ رہا ہے، کان پہ کچھ کاڑی لگا کے جا رہا ہے، چھوٹا سر کا ہے، آپ پلٹ کے دیکھ کے بولے بچہ ہے، ایک ماروں گا تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، یا بچہ ہے چھوڑو جانے، اس کو بولتے ہیں حلیم کی کیفیت۔ تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، ہمارے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں ہم کو کہ بھئی چلو ٹھیک ہو جائے گا، توبہ کر لے گا، آ جائے گا سیدھے راستے پہ۔ تو گناہوں کو معاف کرنے والے بھی ہیں اور حلیم بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کفر کرنے والوں کی طرح مت ہو۔ کیسے؟ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض اور کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کفر کرنے والوں کی طرح مت ہو، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان کے بھائی جو زمین میں سفر کے لیے نکلتے ہیں یا جنگ پہ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ اور یہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے دلوں میں ایک حسرت بنا دی ہے، افسوس کا مقام بنا دیا۔ کیا ہوا؟ جہاد پہ گئے، ختم ہو گئے، اب حسرت ہوئی، مرنا تھا گئے، شہید ہونا تھا گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے بعد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ حیات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، بات صاف ہے۔ تو ان لوگوں کی طرح مت ہو۔ اب ہم لوگوں کا تو ایسا موقع نہیں ملتا، ہمارا موقع کیا رہتا، کسی کا انتقال ہوا، اب لوگ آپس میں بات کریں، 3 بیٹے ہیں، ڈاکٹر کو نہیں بلایا، چلیے اب زندگی بھر اور بیٹا جو ہے پچھتا رہا میں ڈاکٹر کو نہیں بلایا، ڈاکٹر کیسا بچائیں گا، موت کے وقت کو نہیں ٹال سکتا نا۔ کئی جگہ پہ ہاسپٹل میں ہو گیا ہے، ڈاکٹرز بھی بولے صاحب یہ دیکھیے اینی مومنٹ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی بات ہے، ہم خود کئی جگہ پہ محسوس کریں، ایسا بول دیے ایسا ہوا بول کے، تو ارے صاحب آپ باہر سے ڈگری لے کے آئے، آپ اتنے معمولی آدمی کی موت کو نہیں بچا سکتے، کیا ہے بولے۔ تو یہ جو ہے ایک حسرت انسان کے دل میں رہ جاتی ہے، اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے کہ موت اللہ تعالیٰ، زندگی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اگر یہ ایمان اور یقین نہیں ہے تو یہ کوفت ہوتی کہ کاش کے ہاسپٹل لے کے چلے جاتے، کتنا جیئیں گے صاحب، کبھی نہ کبھی تو جانا ہی ہے۔ تو یہ حسرت، یہ جو کفر کرنے والے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں یہ حسرت رہتی کہ اگر یہ لوگ جنگ پہ نہیں نکلتے، اگر یہ لوگ سفر پہ نہیں جاتے تو مرتے نہیں۔ اب ایک حدیث میں بات آئی ہے جس کی موت کسی مقام پہ لکھی ہوئی رہتی، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی دنیا یا دین کا کام نکال دیتا ہو، وہاں جاتا وہاں اس کا انتقال ہو جاتا۔ بہرحال مرنے کی جگہ اور مرنے کا وقت فکس ہے۔ اب صحابہ کا یہ یقین تھا تو نکل گئے راستے میں، مرنا ہے تو مریں گے، نہیں نکلے بھی تو نکالے جائیں گے، مرنا ہے تو یہ بات ان لوگوں کا جو ہے بالکل یقین تھا۔ تو واللہ یحیی و یمیت، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تم اللہ کی راہ میں اگر قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت، تمہارے گناہوں کی، جو اللہ کی راہ میں چلنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی سزا سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، فائدہ پہنچانا، یہ اس چیز سے بہتر ہے جو کافر جمع کر کے رکھیں، یہ دنیا سے بہتر ہے۔ گئے جب معلوم ہوئے گا، بلا وجہ 2 پیسے کی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے،
چلیے لاکھوں کروڑوں کی بات ہے تو کچھ اور ہے، بالکل بعض وقت تو معمولی چیزوں پہ جو ہے قتل و غارت گیری ہو جاتی ہے. کیا بولے تو وہ 2 روپے کے یہاں سے لڑائی چلی سا، وہ لیا انہیں نہیں دیا، ہوٹل کے چائے پی کے جو ہے پیسے نہیں دیا، چلو ہوٹل اڑا دیا. تو وہاں معلوم ہوگا کہ یہ جتنا جمع کرتے ہیں، بھئی ایک جگہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، بات آئی ہے کہ زمین بھر سونا بھی اگر دیں گے یہ فدیے کے طور پہ کہ یہ سونا لے کے ہم کو دوزخ سے نجات دیجئے، تو ایکسپٹ نہیں ہوگا. یہی کر لینا ہے جو کچھ کر لینا ہے. یہ مہینہ ہے مغفرتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے. اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، گناہوں کی معافی مانگنا ہے. رات دن جہاں نفل کا مقام جو ہے فرض کا ہو جا رہا ہے، فرض کا 70 مرتبہ بڑھایا جا رہا ہے، تو راتوں میں تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو ہے پھر یہ زندگی پوری سال چلنا ہے کہ یہاں جو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے. وہ لئن متم اور قتلتم لإلی اللہ تحشرون، اور تم چاہے مرو یا قتل ہو تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. جاؤ گے کدھر؟ ایک ہی دروازہ ہے باہر جانے کا، کدھر جاؤ گے؟ کہیں اور تو جانے کا سوال ہی نہیں، تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے جمع کیے جاؤ گے. اب دیکھیں یہ بڑی خاص جو تبلیغ میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ہر مسلمان کو تبلیغ میں لگنا چاہیے کیونکہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. لاسٹ سنڈے ہم یہ آیت 110 سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. تو تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے، دین کو پہنچانا ہے، قرآن کو پہنچانا ہے، حدیث کو پہنچانا ہے. اب اس میں کیریکٹر کیسا رہنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیسا تھا دین کو پہنچانے میں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کی طرف نرم دل ہیں. نرم دلی ہونا، ہمدردی ہونا، گناہگاروں سے ہمدردی ہونا، اپنے آپ کو بہت نیک بزرگان دین میں نہیں سمجھنا. 3 نمازاں پڑھتے ہی دماغ خراب ہو جاتا ہم لوگوں کا. کیا عزت، کیا مقام ہے ہمارا؟ 3 نمازاں وہ بھی جماعت سے پڑھوں صبح سے بولے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ ہے کہ آپ نرم دل ہیں. پہلی کوالٹی. وہ لو کنتا فظًا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اور اگر آپ بدمزاج سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، چلے جاتے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اٹریکٹ کرتی تھی لوگوں کو. دیکھیے مبلغ کو جو ہے میگنیٹ بننا پڑتا، اٹریکٹ کرنا، اس کو جھڑکے اس کو جھڑکے. ارے میاں تم تو دوزخی ہے، تم کدھر جائیں گے، ایسا اس قسم کی باتیں کرے تو بھاگ جاتے لوگ. آپ کو ہمدردی کرنا پڑا کیونکہ آپ کو اپنے بارے میں ہی نہیں معلوم کہ کدھر جانے والے. کیونکہ جو پہلا حساب ہوگا، صحیح بخاری مسلم کے حدیث ہے، جو جن کا پہلا حساب ہوگا وہ شہید لایا جائے گا. وہ کہے گا کہ میں کافی لمبی حدیث ہے، میں مختصر سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ احسانات جتائیں گے، پوچھیں گے تو نے کیا کیا میری راہ میں؟ تو بولے میں تو آپ کی راہ میں شہید ہوا. تو بولے تو جھوٹا ہے، تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، تیرا اجر مل گیا، ڈالو اس کو دوزخ میں، شہید چلے گا. عالم کو لایا جائے گا، کیا کیا؟ تو بولے آپ کے لیے علم حاصل کیا، آپ کے لیے علم پہنچایا. جھوٹا ہے. تو بولے تو اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تیری عزت کریں، عالم بولے تجھ کو، دنیا میں لوگ بول دیے، ڈالو اس کو دوزخ میں. سخی کا معاملہ وہی ہوگا. تو یہاں کوئی بول نہیں سکتا کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں نہیں جائے گا. بلکہ ایک حدیث بہت زمانہ ہوا ریپیٹ کر کے کہ ہوگا یہ کہ دوزخی جو ہے ایک دوزخی اپنے اس کے اتڑیاں پھسلیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور اس کے اطراف ایسا گھوم رہا ہوگا جیسا کولو کا گدھا گھومتا ہے یا بیل گھومتا ہے. تو دوزخی اپنی سزا چھوڑ کے اس کو دیکھنے آئیں گے، دیکھ کے آ کے پہچانیں گے، پہچان کے بولیں گے کہ ارے تو تبلیغ کرتا تھا، تو ہم کو نیک راستے کی طرف بلاتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تیرا ہی حشر. تو بولے گا کہ ہاں میں تم لوگوں کو بولتا تھا، میں خود نہیں کرتا تھا. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ رحم دل تھے، سنگ دل نہیں تھے، اور جو ہے لوگ ان کے طرف جو ہے کھینچے چلے آتے تھے. نہ بد مزاج تھے نہ غلیظ القلب. دیکھیے غلیظ کے معنی یہاں سخت، عربی میں غلیظ کے معنی سخت ہیں. غلیظ القلب کا مطلب سخت دل، سنگ دل نہیں تھے. اگر ایسا ہوتا تو آپ کے اطراف سے یہ لوگ چلے جاتے تھے. فاعفو عنہم،
تو ان کو معاف کیجئے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے ان کے گناہوں کی سزا کے بچاؤ کے لیے دعا مانگی. وشاورہم فی الامر، اور معاملوں میں ان کا مشورہ لیجئے. یہ جو آپ کے شہید ہونے کی خبر سن کے جو لوگ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ جو تیر انداز تھے، یہ جو چلے گئے تھے، تو ان کے ساتھ معاملہ کیا کیجئے آپ؟ ان کو جو ہے معاف کیجئے، جانے دیجئے، مٹا دیجئے، بھول جائیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سے ان کی غلطی کی سزا سے بچنے کی دعا مانگیے، اور پھر جو ہے ان سے مشورہ لیجئے معاملوں میں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی مسئلے میں آپ ایک ڈٹرمنٹ فیصلہ لے لیں تو پھر کیا کریں؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کریں. یہ توکل کا لفظ 3-4 دفعہ آ رہا ہے. توکل کیا ہے؟ وکل سے ہے وکیل، واو کاف لام. وکیل سے آپ کیا کرتے؟ اپنا معاملہ پورا اس کو سمجھا کے اس کے سپرد کر دیتے، انہیں دیکھ لیتا. اب اس کو ترجموں میں کارساز کہا گیا، اس کو چارج دے دیتے، ابھی اب ہم نہیں لڑیں گے کیس، آپ ہمارے طرف سے لڑ لیں گے. اب اس پہ بھروسہ کر کے آپ چھوڑ دیتے. تو ایسی ذات جس پہ بھروسہ کیا جاتا. تو بول رہے ہیں کہ جب کسی معاملے میں آپ ارادہ کر لو، تو مطلب یہ ہوا کہ پہلا یہ کام کیا ہے؟ پختہ ارادہ کرنا. دوسرا کام یہ ہے کہ کوشش کرنا. تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دینا معاملہ. جیسا بچوں کا ایگزام ہے، خوب محنت کر رہے ہیں، ایگزام لکھے، ایگزام لکھنے کے بعد جو ریزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. پڑھائی کوئی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیے تو ذرا مشکل ہو جائے. عمل ہی نہیں ہو رہا. عمل ہونا، عمل کے بعد جو ہے اس کے نتیجے کے لیے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا. تو فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے. اللہ پہ جن کو بھروسہ ہے ان سے محبت کرتا ہے. بیمار پڑے آپ، دوا کھائے ہو اللہ شافی، اب اس کا اثر پہ لیا، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. اب لوگ بول رہے ہیں چلیے صاحب ڈاکٹر کو، نہیں حضرت اللہ بڑا ہے. تو حدیث میں بات آئی ہے کہ ماہران جو مرض ہیں ان کو لے کے جا کے بتاؤ اپنے آپ کو علاج کرو. تو جیسی بات پچھلے بات آئی کہ ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی یور کیمل، اللہ پہ بھروسہ کرو مگر اپنے اونٹ کو باندھ لیا کرو. آپ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں گے اللہ پہ بھروسہ کر کے، یہاں کا قانون بھاگ جائے گا، وہ فری ہوگا. تو توکل کا مطلب یہ ہوتا کہ اپنی جتنی کوشش ہوتی پوری کوشش کرنا، کوشش میں جو تکلیف ملتی اس پہ صبر کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ نتیجہ چھوڑ دینا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. اب یہ قانون یاد رکھیے، ایک رول ہے، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ جو ہے غالب نہیں آ سکتا. وَإِن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. یہ ایمان ہونا ہے ہمارا، یہ یقین ہونا ہے. مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ذریعے بنا دیتے اللہ تعالیٰ. مدد جو ہے یاد رکھیے، مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ذریعے بنا دیتے. آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی، ایک صاحب آ گئے، میاں کیا فرشتے کیوں ایسا آگے بولے، میں سوچ رہا تھا کوئی آئے تو جو ہے یہ فلانی چیز منگا لوں گا بھائی. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، مدد اللہ تعالیٰ نے کی. تو یہاں یہ بات رکھنا ہے کہ یاد رکھنا ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرے کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا. اگر کوئی غالب آ رہا ہے، امریکنز یورپینز غالب آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں اور کوئی غالب آئے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑ دیں، مدد کرنا چھوڑ دیں، تو پھر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا. یہ جو ہے قانون ہے، اصول ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں. یہ دیکھیے اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم لوگوں کے جو سنجیدہ پیرنٹس ہیں بعض وقت بچوں کو بٹھا کے سمجھاتے، دیکھو بابا سیلف کانفیڈنس ہونا، یہ بہت غلط بات سمجھا رہے ہیں آپ. ان کو سمجھاؤ دیکھو بابا اللہ پہ کانفیڈنس ہونا، اپنے پہ بھی کانفیڈنس نہیں رہنا. کائے کا سیلف کانفیڈنس، مٹی کا سیلف کانفیڈنس. ایگزام دینے گئے، ایگزام میں نیند آئی، سو گئے، ہو گیا. کئی لوگوں کا ہوا ہے. اچھا خاصا پیپر خراب کر کے آ گئے. کائے کا کانفیڈنس، نیند پہ کنٹرول نہیں ہے آپ کو، رات بھر جاگے. تو بھروسہ، محنت کرو، محنت کر کے بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھو. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ مومنین جو ہیں ان کی ایک نشانی ہے، پہچان ہے.
مومنین کی پہچان ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں۔ وما کان لنبی ان یغل، اور نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، مسٹرسٹ، دھوکہ دے، چیٹنگ کرے، نبی کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تیر اندازوں سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کیوں چھوڑے مقامت، تو بولے صاحب ہم کو اندیشہ تھا کہ مال غنیمت دوسرے لے لیں گے اور ہم کو نہیں ملے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سپہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف تھے، ان کے تحت ایسی چیز نہیں ہو سکتی تھی، برابر تقسیم ہوتا تھا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے دھوکہ دے کسی کی امانت میں خیانت کرے، وہ بھی وہاں کام کر رہے تھے، یہ شان ہی نہیں ہے نبی کی۔ وہ من یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی ایسی چیٹنگ کرے، دھوکہ دے، خیانت کرے، تو جو کوئی مال کی خیانت کرے اس کو قیامت کے دن اس کو پیش کرنا پڑے گا۔ بھئی آپ کے پاس مسجد کے 10,000 روپے تھے، آپ کے پاس ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اپنے خرچے میں لا لیے، یا دفتر کے 10,000 روپے تھے، آپ اپنے خرچے میں لا لیے، ادھر ادھر اکاؤنٹ سیٹل کر کے بتا دیے۔ اب قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ وہاں روپیے تو نہیں رہیں گے۔ دیکھیے کیسا حساب دیں گے آپ، روپیے تو یہاں رہیں گے، بھائی روپیے بھی کہاں سے رہیں گے؟ پورا زمین دوز ہو جائے گا، پورے پہاڑاں بلڈنگاں سب میدان ہو جائیں گا، ختم پھر سب، تو آپ کیسا دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سب میں زیادہ مفلس کون ہے، پور کون ہے مفلس؟ تو خیر جس کے پاس مال نہیں ہے، ایسی باتیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس وہ آدمی ہے جو بہت سی نمازیں، روزے، حج وغیرہ لے کے آئے گا، زکوٰۃ، بہت سی نیکیاں لے کے آئے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دے کر تکلیف دی تھی، اس کو کچھ نیکیاں دی جائیں گی۔ کوئی آئے گا بولے گا کہ یا اللہ اس نے میری زمین کھالی تھی، اس کو کچھ نیکیاں دے دی جائے گی۔ اس طریقے سے نیکیاں تمام چلے جائیں گی، اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے، تو اب تو نیکیاں نہیں ہیں، تو ان کے گناہ ان پہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو مجھے بعض وقت خیال آتا ہے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور کے لیے یہ نماز، روزے، تبلیغ کے تمام کام میں لگے ہوئے کہ یہ آپ نماز پڑھ رہے، اب شیطان بول رہا آپ نمازی ہے، حضرت باقی کی دنیا ہے، دین پہ تو ہے۔ آپ کوئی صاحب بولے انہوں ماشاءاللہ انہوں حضرت بولے بہت اچھے ہیں، انہوں دین دنیا دونوں چلاتے، 5 وقت نماز پڑھتے، ہفتے کو ایک دن ریسز کو جاتے ہوئے۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ نمازاں پڑھ لیے تو پھر یہ جو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ کہاں جائے گا، اس کا سیٹلمنٹ کیسا ہوگا؟ تو یہاں تو دھوکہ دیے چلے گئے، وہاں یہ ہوگا کہ آپ کی پوری نیکیاں جو ہے، جس کو دھوکہ دیے، جس کا مال مار کے کھائے، جس کو جو ہے تکلیف دی آپ ان کو وہ چلے جائیں گے، اور ان کے گناہ جو ہے آپ کے سر آ جائیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ تعالی ہم کو ہمارے متعلقین کو محفوظ رکھے ایسے اعمال سے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پھر وہاں ہر نفس کو، ہر شخص کو پورے کا پورا، توفا وفا کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا دینا، کوئی چیز میں کمی نہیں کرنا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، جتنا کمایا دے دیا جائے گا۔ آپ چلتے چلتے اعمال نامے دکھائے جا رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں ایک پتھر تھا تو پیر سے ہٹا دیا، اب وہاں دیکھ رہے کوئی بھی نہیں تھا، میں پتھر پیر سے ہٹایا، وہ بھی اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے۔ تو انسان بولے گا کہ یہ عجیب کتاب ہے کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی گئی۔ آپ نمازوں میں بھی یہ صورتیں پڑھتے ہیں، جو بھی خیر کریں گے ذرے کے برابر بھی ہو تو دیکھ لیں گے، جو بھی گناہ کریں گے ذرے کے برابر بھی ہو تو دیکھ لیں گے۔ تو جو ہے یہاں کوئی آپ کو ناانصافی نہیں ہوگی۔ فمن اتبع رضوان اللہ کمن با بسخط من اللہ وماواہم جہنم وبئس المصیر، تو کیا جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی پیروی کرتا ہے، اتباع پیروی کرنا، پریکٹیکلی چلنا، رضوان خوشی، رضی راضی، ہم جو بولتے راضی ہو گئے، تو یعنی یہاں یہ بول رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوشی کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کیا ہے کہ بندہ میرے کلام کے مطابق عمل کرے، جیسے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو کیا ایسا شخص جو قرآن پہ ویسے ہی عمل کرتا ہے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے
غضب کا، غصے کا مستحق ہو گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ جہنم بڑی بری منزل ہے، بڑا برا ڈیسٹینیشن ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جو عمل کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم درجات عند اللہ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس درجے ہیں، رینکس ہیں، مقامات ہیں اونچے اونچے۔ واللہ بما تعملون، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آیت پہ تھوڑا سا رکنا پڑے گا، یہ پہلے بھی آ چکی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا۔ یہ مننا اسی سے منان ہے، منان احسان کرنے والا، لہذا ہمارے پاس جو نام ہوتا ہے عبد المنان ہونا ہے، منان نہیں ہونا ہے۔ منان اسماء الحسنہ میں ہے، تو پکارنے میں بھی یہ احتیاط کرنا کہ عبد المنان پکاریں آپ، کہ عبد کا لفظ ساتھ یا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، جبکہ انہی میں سے ایک رسول کھڑا کیا۔ عرب جو تھے ان کی مادری زبان بھی عربی تھی، انہی میں سے ایک رسول کھڑا کیا۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے جس کی ہم کو پیروی کرنا تھا؟ پہلا کام یہ کر رہے تھے یتلو علیہم آیاتہ، ہماری جو آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں، ان پہ پڑھ کے سنا رہے تھے، تلاوت کے معنی ہم سمجھیں گے۔ دوسرا کام کیا کر رہے تھے؟ وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر رہے تھے، ان کے نفس کی صفائی کر رہے تھے۔ تیسرا کام وہ یعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب یعنی قانون، پرسکرپشن جو ہے، کتب علیکم الصیام، پرسکرائب کر رہے ہیں، وہ قانون بتا رہے تھے، والحکمہ، اور اس پہ انٹرپریٹیشن کرنے کا جو ہے طریقہ بات سمجھا رہے تھے۔ یہ چار کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا۔ اب ایک ایک چیز کو لیجئے آپ، کیونکہ یہ ہم کو کرنا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیت ان پہ تلاوت کرتے تھے۔ اب سورہ شمس میں بار بار کوٹ کرتے چلے جاتا ہوں کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب سورج کی روشنی کو تلاہا ریفلیکٹ کرتی ہے، پلٹاتی ہے، تو تلاہا تے لام واو جو مادہ ہے اسی سے لفظ تلاوت ہے۔ تو تلاوت میں ریفلیکشن کا سینس ہے۔ دیکھیے قرات ہے، ایک قاری صاحب بغیر قرآن دیکھے کہ قرات کر رہے، قرات ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ آپ دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیا تھی جو ہم کو کرنا ہے؟ قرآن ایسا پڑھو، ایسا سمجھو، ایسا عمل کرو کہ آپ خود قرآن کو ریفلیکٹ کرو۔ یہ تلاوت ہے قرآن۔ اب سماعت قرآن چل رہا ہے، تراویح چل رہی ہے، ایک رات میں 10 پارے ختم ہو رہے ہیں، ایک رات میں پورا قرآن ختم ہو رہا ہے، ایک رکعت میں سنا دو پورا قرآن، آدھی رکعت میں آدھا قرآن، آدھی رکعت میں آدھا قرآن ختم ہو رہا ہے، مگر یہ تلاوت نہیں ہو رہی نا۔ یہ جو سمجھنا ہے ہم کو، قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھ کے قرآن کو ریفلیکٹ کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ٹی وی دیکھنے سے، غلط گپا مارتے میں، غلط کامہ کرنے سے بہت بہتر ہے کہ نماز میں مسجد میں جب بندہ ٹھہرتا ہے تو نماز کا اس کو ثواب ملتا ہے، یہ بہترین عمل ہو رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ تھوڑی سی محنت اگر کر لیں اور اس دن کا ترجمہ پڑھ کے چلے جائیں تو انشاءاللہ قرآن کا بھی ریویژن ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے، اس پہ غور و فکر کرتے تھے، سمجھتے تھے، پھر اس پہ عمل کرتے تھے۔ یہ تلاوت ہے قرآن۔ یزکیہم، اب اسی سے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کی پاکی۔ آپ کے پاس 100 روپے ہیں زکوٰۃ کے دینے کے، اس میں سے آپ 2.5 روپے دے دیے، آپ کے 97 روپیز 50 پیسہ پاک ہو گیا۔ 1000 روپیز ہیں، 25 روپیز دے دیا تو 975 روپیز آپ کے پاک ہو گئے، پاکی ہے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی پاکی کرتے تھے؟ اب اس کا مطلب سمجھیے آپ کہ اسی سورہ شمس میں وہ نفس وما سواہا، نفس کی قسم اور جس نے اس کو مساوی کیا۔ کیسا مساوی کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں جو ہے اس کے گناہ بھی الہام کر دیے اور اس کی نیکیاں بھی الہام کر دیے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہوا جو اپنے نفس کو پاک کیا، نفس کو پاک کیا۔ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام ہوا جو اس کو دفن کر دیا نفس۔ تو تزکیہ کا مطلب نفس کی پاکی ہے، اندرونی پاکی۔ تھوڑا سا اگر پورشن نہیں ہوتا ہے بھی تو بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت امپورٹنٹ۔ یہ نفس اصل ہے ہمارے میں،
جیسا ایک لوری میں ڈرائیور ہے، ڈرائیور اگر لوری کی ٹکر ہوتی ہے کہیں تو لوری کو جرمانہ نہیں ہوتا، ڈرائیور کو جرمانہ ہوتا. تو یہ نفس جو ہے ہمارے جسم میں ڈرائیور ہے، یہ جس طرف جسم کو لے کے جائے گا اس طرف جسم جائے گا. تو تزکیہ نفس کرتے تھے، نفس کو پاک کرتے تھے. اس کی اور ایک مثال لیجیے. آپ ایک نیا فریج خرید کے لے کے آئے اور لاتے ہی بچے بولے ارے پانی کتنی دیر میں ٹھنڈا ہوئے گا دیکھیں گے. وہ بولے کوئی شیشہ ہے کیا؟ دیکھے تو فینائل کی بوتل تھی. کیسا ڈالیں گے؟ فینائل کی بوتل میں پانی ڈالے تو زہر سے مر جائیں گے. تب بولے چلو دھو اس کو. تو دھو کے پورا صاف کر کے سونگ کے ذری بھی بو نہیں آ رہی جب آپ پانی ڈال کے رکھ. یہ تزکیہ ہے. شیشے کے اندر جو غلاظت ہے وہ نکالے بعد پاک پانی اس میں بھرا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کے جو کفر، شرک، نفاق، گناہ کی جو غلاظت اندر تھی اس کو پاک کرتے تھے. پہلا کنڈیشن ہے. تلاوت تو آپ کا کام تھا، آپ پڑھتے تھے، آپ ریفلیکٹ کرتے تھے. ہمارے ساتھ جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو، نفس جو ہے صاف ہو جائے. ابھی پھر سمجھیے آپ، ایک صاحب ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا، ان کا نام سمجھیے کہ احمد ہے. اب ان کے دفتر کے لوگ آئے، لوگ آ کے بولے کیا ہے صاحب باڈی آ گئی کیا؟ پوچھے. احمد صاحب آ گئے کیا؟ نہیں پوچھے. ارے 30 سال آپ کے ساتھ کام کرے آپ، احمد صاحب ہے ہی نہیں نا. وہ اندر جو نفس تھا اس کا نام احمد تھا. انہوں تو چلے گئے، اب یہ باڈی رہ گئی. اب یہ باڈی کے پیچھے ہماری پوری محنت ہے. پوری محنت ہماری باڈی کے پیچھے ہے، نفس کے اوپر محنت نہیں. حالانکہ یہ پہلا کنڈیشن ہے ہمارے لیے، تزکیہ نفس. نفس کے اندر سے پوری غلاظت نکالو، یہ مسنون ہے. دوسرا وہ یعلم الکتاب. تیسرا کتاب سکھاتے تھے، قانون سکھاتے تھے، لا سکھاتے تھے. یہ ڈرائیور کو پورا ٹیسٹ دے کے آیا تھا انہیں اندر، جبھی تو لائسنس ملا چلانے کا اس کو. نہیں تو لاری لیا، دھن بولا، مارا، ادھر مارا، چلانا ہی نہیں آتا، قانون ہی نہیں معلوم. کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی سینٹر ایسا لے کے چلے جا رہا، قانون ہی نہیں معلوم اس کو. تو پہلے ڈرائیور کو ٹھیک کرے، اس کے بعد میں اس کو قانون سکھائے، ڈرائیونگ لاس سکھائے. لیفٹ کو رکھنا، ہاتھ بتانا، سگنل دینا، یہ کرنا، ہارن مارنا، تمام چیزیں سکھائے. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اس کے بعد میں اب یہ قرآن کی تعلیم تو ہو گئی، اس کے بعد میں اس کا حکمہ سکھائے. حکمہ کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنے کا طریقہ. یہ معنی کیسا نکلے؟ سورہ احزاب کی 34 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب اور حکمت جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے. تو علماء نے کہا کہ بھئی کتاب تو قرآن پڑھی جاتی تھی، حکمت کیا تھی؟ حدیث تھی، سنت تھی جو گھروں میں پڑھی جاتی تھی. اور یہ یاد رکھیے اس سے بڑھ کے حکمت نہیں ہے کہ آدمی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس سے بڑی حکمت نہیں ہے. اس سے بڑی حکمت اس لیے نہیں ہے کہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ہم جانے والے ہیں. جا کے میں نے ہمیشہ کے واسطے جنت میں انشاءاللہ رہنے کی فکر لگی ہوئی ہے. تو اب یہ معلوم ہوا کہ حکمت کے کیا معنی؟ حکمت کے معنی ایسی، حکیم کون ہوتا ہے؟ ایسی ذات جس میں دانائی ہو، وزڈم ہو، اور وہ وزڈم کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے، اور وہ فیصلے میں استحکام ہے، فارمنیس ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا اس کو. تو اب یہ جو 4 چیزیں ہم میں آئیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت دیکھے، وہ کیسا عمل کرے، کیا ہے، پھر اس کے بعد میں اندر سے تمام غلاظت نکالے، پھر قانون پڑھے، اس کے اوپر پڑھنے کے لیے سنت اور احادیث پڑھے. تو اب جو زندگی شروع ہوئی ہے پوری قرآن اور زندگی کی، تو اس سے وائز آدمی، اس سے دانا، اس سے ہوشیار آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. وہ اینسٹائن کی حکمت الگ ہے، ہم اس کے معنی بدل لیے ہیں. وہ دانائی الگ ہے، کیونکہ بھئی ایک 50 60 70 80 90 سال کی زندگی کے واسطے ہمیشہ کی زندگی خراب کر رہا ہے. اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تو سب میں بڑا عقل مند آدمی وہ ہوگا جو یہ تھوڑی سی زندگی میں محنت کر کے ہمیشہ کی زندگی بنا لے گا. اس سے بڑھ کے حکمت نہیں ہوگی. تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کام کیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور صحابہ سے کہا جا رہا ہے اور اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. بت پرستی تھی، 365 بت تھے مکے میں، 365 بت تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اس سے بڑھ کے گمراہی کیا ہوگی کہ وہ وحدانیت کا مرکز جو ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے بنوایا گیا تھا، بنیادیں کھڑا کی گئی تھی، وہاں لا کے جو ہے ہر قبیلے کا ایک بت آ کے جو ہے رہ گیا.
تو تم کھلی ہوئی اس میں تھے. تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو کیسی ٹیم نکلی صحابہ کی. آج ہم بھی اگر ایسا کریں گے تو کیسی ٹیم نکلی گئی ہماری. دیکھیے ایک رول ہے, وہ رول لا آف گریوٹی ہے. جب سے زمین سپریٹ ہوئی ہے لا آف گریوٹی کام کر رہا ہے, وہ نہیں بدلتی. تو آپ اس قانون کا اگر کیا تو 14.5 برس پہلے بھی وہ نتیجے نکلے, آج بھی انشاءاللہ وہ نتیجے نکلیں گے اگر آپ عمل کریں گے تو. ایز اے ٹیم, ایک آدمی سے نہیں ہوگا. اولما اصابتکم مصیبتم قد اصبتم مثلھا قلتم ان ھذا, یہ کیا ہے؟ جب تم پہ مصیبت پڑی احد میں, جبکہ تم بدر میں اس کی دوگنی مصیبت ان پہ ڈال چکے تھے, بھاگ گئے تھے وہ لوگ, ان کے مشہور لیڈر جو ہے قتل ہو گئے تھے. یہ کیا بات ہے؟ جب تم پہ جنگ احد میں مصیبت پڑی, جبکہ تم احد میں جو ہے ان کو دوگنا نقصان پہنچا چکے تھے, تو قلتم ان ھذا, اور تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے ہے, یہ کہاں سے آ گئی مصیبت. قل ھوا من عند انفسکم, آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے. وہ تیر انداز ہٹتے نہیں, جنگ جیت جاتے تھے, تمہاری اپنی طرف سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تم کو ہارنے کے لیے چھوڑنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تم کو ہارنے کے لیے چھوڑنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ میں مدد کر دیتے بات ختم ہو جاتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا کہ دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اور دنیا کی رغبت سے یہ معاملہ ہوتا. یہ کس کے لیے کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ کرے ہوئیں گے بھائی, ہوا ہوئیں گا, ہم کو کیا کرنا ہے. یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تم پڑھ کے ایسی حرکتیں مت کرو, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مت کرو, تم پیسے کے پیچھے مت بھاگو. کمپیریٹیولی پیسہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو کوئی نہیں لینے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا, لیکن پیسے کے پیچھے مت بھاگو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مت کرو. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ, اور جس دن یہ دو جماعتیں ملی تھی عہد میں, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا یہ جو کچھ ہوا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کی نشاندہی کر دے. دیکھیے اب یہاں پھر تھوڑا رکنا ہے. وَلِيَعْلَمَ, یعلم اب اکثر جگہوں پہ ترجمہ میں آ گیا تاکہ وہ جان لے. اللہ تعالیٰ تو سبھی چیزیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے. یہ عین لام میم کا جو مادہ ہے, جن کو عربی آتی ہے وہ بات سمجھیے کہ عین لام میم کا جو مادہ ہے, اس سے علیمہ, لام پہ زیر اگر آیا, علیمہ کا مطلب اس نے جانا, لام پہ اگر زبر آ گیا علمہ کا مطلب اس نے نشاندہی کی, ہی مارکڈ آؤٹ. یہ دو فرق ہے. اور یہ دونوں کا پریزنٹ اور فیوچر ٹینس جو ہوتا ہے جس کو مضارع بولتے ہیں وہ ہے یعلمو, دونوں کا جو ہے یعلمو. تو یہاں یہ ترجمہ کرنا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے, غلط ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کون سی چیز چھوڑ, تاکہ اللہ تعالیٰ نشاندہی کر دے مومنین کی. ہاں یو آر بلیورز, یو آر ناٹ بلیورز, یو آر منافقین, یو آر ناٹ منافقین, نشاندہی کر. تو تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ ہوا جنگ احد وغیرہ میں, تاکہ اللہ تعالیٰ نشاندہی کر لے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور تاکہ منافقین پہ نشاندہی کر دے. 300 پلٹ گئے تھے, نشاندہی ہو گئی ان. چلو نکالو ان لوگوں. عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو ہے 300 منافق پلٹ گئے تھے, نشاندہی ہو گئی. اگر جنگ احد نہیں ہوتی تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ منافق کون ہے, کھل کے نہیں آتی تھی بات. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا منافق کون ہے. یعلمو کا ترجمہ بول رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے منافق کون ہے, مومن کون ہے, کافر کون ہے. اگر یہ جنگ احد نہیں ہوتی اور یہ منافقین کی 300 کی ٹیم پلٹ نہیں جاتی تو نشاندہی کیسا کی جاتی کہ یہ منافقین ہے. تو منافقین کی بھی نشاندہی ہوگی. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا, اور جب ان منافقین سے کہا گیا ہے کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور کم از کم ان کو ہٹاؤ, یہاں سے بھگاؤ, تو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناہم, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کو جنگ لڑنا آتا تو ہم آپ کی اتباع کرتے تھے, پیروی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, یہ لوگ اس دن
کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے. دیکھیے اب یہاں ایک بات مل گئی میتھمیٹیکل. ایک ایکسٹریم فرما برداری ہے ایمان، ایک ایکسٹریم کفر ہے، نافرما برداری ہے، کسی چیز کو نہیں ماننا. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہاں مل جاتی ہے، پیغمبروں کی، نبیوں کی مثال مل جاتی ہے. ادھر کافروں کی، فرعون، نمرود وغیرہ ان لوگوں کی مثال مل جاتی ہے. اب اس کے بیچ میں ہے ہماری کیفیت جو ہے. اب یہ مکسچر ہے، جیسا میتھمیٹکس کوئی اسٹوڈنٹس ہیں تو 2 اینڈز لے کے گراف اتارے آپ کا پوزیشن کہاں ہے، تو معلوم ہوا کہ تھوڑا ایمان ہے مگر بہت زیادہ کفر کی کیفیت ہے، کئی چیزوں میں نافرمانی کرتے. اپنا پوزیشن اگر گراف پہ ڈھونڈنا ہے تو بعض لوگ ہیں جن میں ایمان زیادہ ہے، بعض لوگ ہیں جس میں کفر، انکار زیادہ ہے، فرما برداری زیادہ ہے، انکار زیادہ ہے. تو یہ منافقین کی کیفیت کیا تھی؟ یہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے تھے بنسبت ایمان کے. تو اب ہمیں اپنی زندگی میں خیال رکھنا ہے کہ نمازیں ہو رہی، روزے ہو رہے ہیں. اب اس وقت گراف ادھر جا رہا، رمضان کا مہینہ ہے، تراویاں ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن ہو رہا ہے، روزے ہو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں. تو اب اس وقت گراف ادھر جا رہا ہے، ایمان کے قریب ہے. ادھر رمضان کا مہینہ ختم ہوا، اس دن اگر جمعہ بھی رہا تو جمعے کی نماز میں 2 صف نہیں ملتے. اب گراف ادھر چلے گا. تو قرآن کی آیت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے، کفر بھی گھٹتا بڑھتا ہے. تو ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے تھوڑی پالش ہوتی، ایمان بڑھتا. یہ بالکل بات ثابت ہے کہ اللہ کے ذکر سے، قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے یہ بات جو ہے ایمان بڑھتا. تو یہ لوگ جو ہے کفر سے زیادہ قریب تھے. اچھا اس کی ثبوت کیا ہے؟ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. یہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. یہ نفاق کی کیفیت ہے. نفاق کو کیسا پہچانیں گے آپ؟ اپنے میں بھی پہچان لے سکتے آپ. دل میں نہیں ہے بات. آپ کل آ رہے ہیں نا؟ ہاں آ رہا ہوں. نہیں آنا، انشاءاللہ بولو. ہاں انشاءاللہ میں آ رہا ہوں، حالانکہ اندر یہ ہے کہ انشاءاللہ میں نہیں آؤں گا. تو آپ منہ سے ایک بات کر رہے ہیں، دل میں ایک بات ہے. نفاق کی کیفیت ہوگی. تو نفاق دیکھیے پھر وہی بات آ رہی، یہ لوگ ایسا کرے ہیں، بھئی ہم کو کیا کرنا ہے اس سے؟ ہم کو کیوں سنا رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن ہم تک کیوں لے کے آیا؟ اس واسطے کہ تم غور کرو، یہ لوگوں کی یہ کیفیت تھی. تم ایسی کیفیت سے، ایسی خراب کیفیت سے بچو. دل میں جو بات نہیں ہے منہ پہ مت لاؤ اس کو. منہ پہ وہی بات ہونا چاہیے جو دل میں ہو. اور واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا، بہتر سب میں زیادہ جانتا ہے جو لوگ یہ چھپا رہے تھے اندر. الذین قالوا لاخوانہم وخاضوا لو اطاعونا ما قتلوا. یہ وہ لوگ تھے، یہ منافقین، جو اپنے بھائیوں کے بارے میں جو شہید ہوئے اور خود تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، بول رہے تھے کہ اگر یہ ہماری بات سن لیتے اور رک جاتے تو قتل نہیں کیے جاتے. ہم بولے ان کو کدھر جا رہے ہیں حضرت آپ؟ ہم دیکھو 300 لوگ پلٹ گئے، آپ لوگ خالی 700 لوگ جا کے 3000 لوگوں سے جو ہے گھس لے رہے ہیں بلا وجہ. بات نہیں سنی ہماری بات سنتے تو بچ جاتے تھے. دل کو اپیل کر رہی بات یہ بات دل کو بہت اپیل کر رہی کہ بچ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جواب دے رہے ہیں، یہ زیادہ اپیل کر رہی ہے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو اپنے اس کمنٹ میں تو تم اپنے سے موت کو بھگا دو. گھر میں بیٹھے رہو. اور یہ کہ موت ہی نہیں آئے، تم سمجھ رہے ہیں نا کہ گھر سے نکلے بول کے موت آئے. گھر میں بیٹھے رہو. تو گھر میں بیٹھے رہنے والوں کو موت نہیں آتی. پرسوں کسی کا انتقال ہوا پہچانت کے لوگوں میں، وہ انٹینسو کیئر میں ہے، پورے دروازے بند ہیں، اے سیز لگے ہوئے، وہ ہے یہ ہے. کہاں سے آئی حضرت؟ آپ دروازہ کہیں کو کھلا رہ کے ملک الموت آ جاتے نا. آپ پورے دروازے بند کرو. بولے ٹاورز میں رہو، تم پلاسٹر ٹاورز میں بھی اگر رہو تو موت آ کے رہے گی. ملک الموت کو جو ہے یہ آبسٹرکشنز نہیں ہیں آنے کے. تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلے تھے اس لیے مرے تھے تو تم گھر میں بیٹھ کے اپنی موت کو ہٹا لو. دیکھو ہٹا سکتے کیا؟ ہم لوگوں میں سے اتنے لوگ مرتے ہیں، ہمارے والدین وغیرہ اتنے لوگ مرے، سب جنگ پہ جا کے مرے کیا؟ گھروں میں مرے، بستروں پہ پڑے، ہاسپٹلز میں مرے. تو تم موت کو نہیں ٹال سکتے. تم
تو اب صحابہ کا جو ایمان اور یقین تھا کہ موت کے مرنے کا وقت اور مقام جو ہے مقرر ہے، اگر ہاں ہونا ہے تو وہاں جائیں گے، مریں گے، قصہ ختم، کائے کا خوف، کائے کا ڈر، اب کوئی ڈر نہیں رہا۔ ہم لوگوں کا ایسا ہے، بازو کوئی چھینکا کی ارے تیری کہاں فلو ہوتا کہ وہ آج کل وائرل انفیکشن چل رہا ہے، ہم لوگوں کی یہ کیفیت ہے، صحابہ کی یہ کیفیت تھی۔ اور پھر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور وہ لوگ جو، یہ بڑی خاص آیت ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ کیوں مت کہو؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اس لیے کہ وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ یہاں ایک اور ایک اشارہ ہو گیا، جب تک حیات ہوگی رزق ملے گا، زندہ ہے رزق ضروری ہے، وہ کیسا رزق ہے وہ نہیں معلوم، مگر رزق تو مل رہا ہے۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو دیا ہے اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب ایک سین دیکھیے آپ، جنگ احد میں جس کا ذکر چل رہا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے، ان کا کلیجہ نکال کے ہندا اس کو چاب رہی ہے، نگلنے کی کوشش کر رہی، نگل نہیں سک رہی ہے، جسم کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ وہاں کیا بول رہے ہیں؟ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل سے جو، اپنے فضل سے جو دیا ہے اس میں خوش ہیں۔ اب اس کی مثال کیسے ہوگی؟ بھائی میں یہ فلانے گھر میں تھا، وہ گھر بیٹھ گیا، ارے لوگ بولے صاحب فلانے صاحب اس میں تھے، بولے تو نہیں، انہوں بیٹھنے سے پہلے انہوں نکل گئے، ابھی بلڈنگ بیٹھی نہیں تھی انہوں باہر نکل گئے۔ آج کل ہر 8-10 دن میں معلوم ہو رہا ہے پلین کریش ہو رہا ہے، ہیلی کاپٹر گر رہا، وہ کر رہا، پائلٹ بیلڈ آؤٹ، پائلٹ جو ہے فوراً اپنا لیا غبارہ لے کے جو ہے کود گیا، نکل گیا، پیراشوٹ سے جو ہے نکل گیا، بھج گیا۔ تو یہ جو جسم ہے یہ بلڈنگ ہے، یہ ہوائی جہاز ہے، یہ اندر کا جو نفس ہے، حیات ہے، وہ پائلٹ ہے، یہ جو چلنے سے پہلے نکال لیے، اب خالی بلڈنگ پہ مار لیے تو کیا کر رہے ہیں؟ میرے کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، میں جو بلڈنگ میں تھا اگر اس کو گرا کے کوٹ کے پاؤڈر بھی کر دیے تو میرے کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ تو شہداء کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، ان کے جسم کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو الگ ہی ہے، ان کی حیات اور شعور جو ہے ان کا الگ ہی ہے، وہ بالکل مزے میں ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور یہ جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں وہ ان کے بارے میں جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں۔ کائے کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کو بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بھئی وہاں دنیا میں بعض لوگوں کو جو ہے کافروں کا، دشمنوں کا خوف رہتا، جنت میں کوئی خوف نہیں ہے، خوف فیوچر کا رہتا، غم پاسٹ کا رہتا، تمام گناہیں معاف کر دیے جائیں گے، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اب کائے کا غم رہے گا؟ کوئی غم ہی نہیں ہے۔ جس میں ایمان ہے وہ چاہ رہا تھا کہ میں جنت میں جاؤں، گناہ کا ڈر تھا، غم تھا کیوں کرا میں ایسا، تو گناہ معاف کر دیے گئے، جنت میں ڈال دیے گئے، خوف بھی چلے گا، آگے کا کوئی خوف نہیں، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر غم ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیکھیے اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے، تو بولے نہیں، تو بہت پوچھنے لگے تو بولے ایک ہی خواہش ہے کہ ہم پھر دنیا میں جائیں، پھر شہید ہوں اور پھر واپس آئیں۔ اس کے باوجود ہم میں سے کوئی ہے دعا کرنے والا کہ یا اللہ ہم کو شہید کر دے؟ اتنا موت سے ڈرتے ہیں، ارے کائی کی پیاست، رمضان کا مہینہ ہے، دعا قبول ہو گئی تو پریشانی ہوگی۔ یہ فرق ہے صاحب ہمارے میں اور صحابہ میں، یہ فرق ہے۔ کیا یقین نہیں ہے نا صاحب، یقین نہیں ہے ہم کو، ان کو یقین تھا۔ ایک صحابی کھجور کھاتے بیٹھے تھے کسی غزوے میں، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں جاؤں، لڑوں اور قتل ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو بولے ہاں۔ آپ کھجور پھینکے، بولے وقت خراب کروں میں کھجور کھاتے کھاتے، گئے تھوڑوں کو ختم کرے، خود شہید ہو گئے۔ بس دیکھ لیں جنتی کو، اگر دیکھنا ہے تو جنتی کو دیکھ لیں۔ تو یہ یقین تھا یار۔ اب ہم کیا بولتے ہیں، ایسا اگر کوئی تقاضا آیا، جان کا چھوڑو صاحب، مال کا 50-100 روپیہ ہی دینا آیا، نہیں ہے بولو گھر میں نہیں ہے، ایسا بچتے ہیں۔
تو یہ ہمارے اپنے آپ کو جانچنا ہے، ان کو سٹینڈرڈ بنا کے، وہ ان اللہ لا یضیع اجر المومنین، اور بے شک اللہ تعالی مومنین کا جو اجر ہے، جو ریوارڈ ہے، وہ ضائع نہیں کرتا. ایمان لا کے جو بھی عمل کرتے وہ جو ہے. اب یہاں آپ 3 کنڈیشنز جو ہے ذرا محسوس کیجئے کہ اس وقت ہم لوگ ہیں، اس وقت ہمارا جسم بھی ہے، حیات بھی ہے، لائف بھی ہے، شعور بھی ہے، کانشیسنس بھی ہے. جب ہم سو جاتے تو ہمارا جسم رہتا، کسی ڈاکٹر کو بلا کے پوچھئے، حیات رہتی، لائف رہتی، مگر شعور نہیں رہتا، کانشیسنس نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کانشیسنس لے لیتے، نیند کے وقت بھی اور موت کے وقت بھی جو ہے کانشیسنس لے لیتے. تو یہ نیند کی کیفیت ہوئی. موت کے وقت کیا ہوتا؟ حیات بھی چلے جاتی، شعور بھی چلے جاتا، باڈی جو ہے دفن ہو جاتی. شہید کا کیا ہو رہا؟ حیات اور شعور دونوں ہیں ساتھ، کیونکہ اگر شعور نہیں ہے تو پھر خوشی کیسا معلوم ہوئی آپ کو؟ ایک آدمی سو رہا، آپ اس کو آ کے بولے حضرت آپ کو 10 لاکھ مل رہے ہیں، انہیں سو رہا، شعور ہی نہیں ہے، اس کو سنا ہی نہیں انہیں، تو خوش کیسا ہوئیں گا انہیں؟ تو یہ خوشی اور غم کی جو کیفیت ہے وہ شعور ہونا ضروری ہے. ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، باڈی ہے میٹیریل چیز ہے، شعور اور لائف ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں. شہید کا شعور اور حیات ملے ہوئے ہیں. اس کی مثال خواب کی ہے. آپ خواب دیکھ رہے ہیں، صبح اٹھ کے بولے ارے کیا مزے کا خواب تھا، بھائی بولے مزہ کیسا آیا؟ آپ کو شعور نہیں تھا، تو آپ کا شعور جو لے لیے تھے وہ شعور کی وجہ سے آپ خواب کو اچھا دکھا برا دکھا. تو نیند میں خواب میں بھی وہ کیفیت ہو رہی ہے. تو اب یہ معلوم ہوا ہمارے کہ جو ہے یہ جسم جو ہے ایک میٹیریل ہے، مادی چیز ہے، یہ حیات ہے، اور بغیر حیات کے جسم نہیں ہے، بغیر رزق کے حیات نہیں ہے. اگر کوئی رزق چھوڑ دے تو ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یرزقون، وہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے. تو یہ کیفیتیں جو ہے ہمارے سمجھ میں آ جائیں. الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. یعنی جب اب یہ ہوا یہ کہ یہ جنگ احد میں یہ سب ختم کر کے کافروں کی فوج چلے گی، کافی دور چلے گی. اس کے بعد میں ایک افواہ آئی کہ وہ پلٹ کے آ رہے ہیں. ان لوگوں میں اپنے میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں کہ بھئی اتنا برا مارے تھے مسلمانوں کو، اگر مدینے پہ حملہ کر دیتے تو مدینہ اپنے قبضے میں ہو جاتا تھا، چلو اب بھی چلو. فوراً افواہ معلوم آئی کہ جو ہے یہ لوگ واپس آنے لگے. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسپونڈ کرے، جواب دیے، ان کے حکم کی تعمیل کرے، اور یعنی زخمی ہونے کے باوجود نکلے دشمن کا تقاضا کرنے، تعاقب کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس وقت اگر ہم نکل جائیں تو ان لوگوں کو نیوز مل جائے گی کہ ہم لوگ نکلے ہیں اور پلٹ کے بھاگ جائیں گے، اور اگر ہم نہیں نکلے تو ہو سکتا ہے مدینے پہ حملہ کر دیں. تو 8 میل تک، دیکھیے اسکوٹر پہ، موٹر میں، لوری میں 8 میل جانا کوئی بات نہیں ہے. زخمی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، زخمی حالت میں ایسی کیفیت میں 8 میل چلے جانا. تو دشمن کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، بھاگ گئے. ایسا روب تھا کہ اتنا ہرانے کے بعد بھی خالی اتنا معلوم ہوا کہ یہ لوگ تعاقب کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، بھاگ گئے. کیوں؟ ان کا کیریکٹر ایسا تھا. ہمارا الٹا کیریکٹر ہے. ہم کو تو ارے جمع ہوئے بول تو مارو ان لوگوں کو بول کے آتے لوگ. الٹا حساب ہے ہمارا. اب یہاں سے جو بات آ رہی تو الذین، تو یہ لوگ جو ہے ان کے تقوی کی وجہ سے، جنہوں نے للذین احسنوا، جنہوں نے بہترین پرفیکشنسٹ کا کام کیا، اس کے حسن کی وجہ سے اور ان کے تقوی، اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا. دیکھیے خشیت کا الٹا ایمان ہے. ایمان امن، اطمینان. تو لوگوں نے جب کہا کہ بھئی یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں تمہارے پاس حملہ کرنے کے واسطے، تو ان کو تو ڈرنا چاہیے تھا.
اس کے بجائے ان کے ایمان میں زیادتی ہوگی اور اطمینان ہو گیا. بولے اب تو اور آئے گی مدد اللہ تعالیٰ کی. یہ کیا ایمان کی کیفیت ہے؟ یہ کیفیت اگر آج بھی آئے تو آج بھی یہی نتیجے نکلیں گے. قانون تو نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ. پھر انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین انچارج ہے، بہترین سہارا ہے جس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. اب اس دعا کے بارے میں حدیث میں بات آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو آپ نے یہی دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ یاد کر لینا چاہیے، اس کے معنی میں بھی یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین بھروسہ کرنے والوں میں جو ہے بہترین نعم الوکیل، بہترین وکیل ہے. تو جب بھی کوئی مصیبت کا ایسا سامنا ہو، خدا نہ کرے پرسنل ہو یا کلیکٹیو ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے پڑھ لینا چاہیے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. تو یہ پلٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے اور ان کو کسی برائی نے نہیں چھوا. یہ تو نکلے تھے جنگ کے ارادے سے نکلے تھے، پھر لڑ لیں گے بولے، لیکن ہوا ہے کہ دشمن بھاگ گیا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا. یعنی ایسی کیفیت میں نکلنے کے جو ہے کیا اجر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوگا، اور ان کو کوئی کسی برائی نے نہیں چھوا، کوئی ان کا نقصان نہیں ہوا وہاں. اور وہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی انہوں نے اتباع کی. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی اس کی اتباع. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کہاں ملے گی آپ کو؟ قرآن میں ملے گی. اس کی اتباع کیسا کرنا، اس کی پیروی کیسا کرنا، کہاں ملے گا آپ کو؟ حدیث میں ملے گا، سنت. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا پڑے گا آپ کو. تو اب یہ مہینہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے ہو سکتی ہیں. اور واللہ ذو فضل عظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا، بڑا بھلائی دینے والا، بہت بھلائی دینے والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے اگر بھروسہ ہے آپ کو. تو یہ شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. فلا تخافوا وخافونی ان کنتم مومنین، تو ان سے مت ڈرو، شیطان کے دوستوں سے مت ڈرو، کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے، گناہگاروں سے، ان سے مت ڈرو. اور جو ہے وخافونی ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر مجھ سے ڈرو. دیکھیے ہمارے پاس سوائے اللہ کے ہر ایک کا ڈر ہے، الٹا حساب ہے. ہر ایک کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں. اس کیفیت کو اگر ہم بدل لیں، بیٹھ کے سوچیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں اور یہ سوچیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو مانے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگیں تو وہ ڈر کی، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ خوف دل سے نکل جائے گا. یہ تو غلط خوف ہے. تو یہاں ہم آج کا روک لیں گے.